میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایمان قوت کے سامنے امریکہ تو کیا دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہے۔ ایک بار پھر طالبان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ چنانچہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے 8ویں سال مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آپ نے معافی کا اعلان کر دیا اور آپ نے پوری کوشش کی کہ قتل و غارت گری بالکل ہی نہ ہو، لیکن فوجی دستے کے کمانڈر نے جوش میں آ کر کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، مار کاٹ کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے۔ چونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں سہی تھی، اللہ کے نبی کو جو ہی پتا چلا آپ نے فوراً معزول کیا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو بھلائی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، بخشنے کا دن ہے۔ اور آپ نے یہ بھی اعلان کیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو اپنے گھر میں داخل رہے اس کے لیے بھی امن ہے، جو حرم شریف میں داخل ہو گئے اس کے لیے بھی امن ہے، جو ہتھیار ڈال دیا اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے سردار تھے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امن ہے۔ چنانچہ یہ تاریخ کا ایک ایسا مشہور واقعہ ہے کہ ہر مؤرخین، چاہے وہ اپنے ہو چاہے غیر ہو، سب نے اس کو سراہا ہے۔ اور ایک پتہ کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جس نے آپ کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے رفقا کو، آپ کے ساتھی کو برسہ برس تک ستایا تھا۔ میرے محترم، یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ ہر ایک نے اس واقعے کو سراہا ہے کہ نہیں، واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ طالبان نے ایک بار پھر اسی کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ طالبان کابل میں فاتحانہ داخلے سے پہلے یہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت، افغان حکومت کے عملہ، کارندے اور اتحادی افواج کے لیے کام کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اور یہ خبر ٹویٹر کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجاہدین خزانہ، سرکاری دفاتر، آلات، پارک، سڑک اور پل وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، انہیں برباد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے جان و مال کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہم سب ان کی حفاظت کریں گے۔ کامیابی جو ہے نا وہ قربانی کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ طالبان نے 20 سال تک قربانیاں دی ہیں۔ امریکہ نے آج سے 20 سال پہلے طالبان کو اکھاڑ پھینکا تھا اور اس پر طرح طرح کی آگ کی بارشیں اور زبردست طریقے سے بمباری کی گئی، اور نئے اسلحہ کو آزمایا گیا، لیکن ان کا بال باقا بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سہارا اللہ کو بنائے ہوا تھا اور اللہ پر یقین رکھے ہوا تھا۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا، اور ان کے کارندوں کو اور ان کے نوجوانوں کو جیلوں میں قید کر کے طرح طرح کی ایذائیں دی گئی۔ یہ صبر کرتے رہے اور اللہ پر امید باندھتے رہے، اللہ پر یقین رکھتے رہے۔ چنانچہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان قوت کو اجاگر کر دیا ہے، امریکہ کو وہاں سے بھگا ڈالا، اور ساری قوتیں ان کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ اچھا، وہ لوگ اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہے کہ آخر ان کے پاس اتنی قوت آئی کہاں سے؟ نہ ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہے، نہ اسلحہ ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بھائی، انہیں نہیں پتا ہے کہ ان کے پاس جو قوت ہے نا، وہ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس قوت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو قوت ہے وہ ایمانی طاقت ہے، وہ اللہ پر یقین ہے، اللہ پر صبر ہے۔ اور طالبان نے اس بات کو بھی پیش کیا اور لوگوں کو اس بات کا یقین بھی دلایا، آج بھی ہماری حکومت آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں بسا لو اور اس پر چل کر دکھا دو، ساری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ ہاں بھائی، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا اعلان بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومنین ہو۔ ہاں، اس بات میں اگر ہمیں ذرا برابر بھی شک ہے تو پھر ہم ایمان سے خارج ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے طریقے میں ڈھال دیا، جو ہمارا جو اپنا طریقہ تھا، اسلامی طریقہ، اس کو چھوڑ کر
ہم نے دوسرا رخ اختیار کر لیا. آج دیکھیے 20 سال کے بعد طالبان دنیا کے اندر دھوم مچا رکھا ہے. کیوں؟ ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ ہے اور اس نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنایا ہے. خدا کی قسم آپ انہیں دیکھیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ داڑھی، وہ لباس، وہ عمامہ، سچے مسلمان ظاہر ہوتے ہیں. ہاں، تو ہمیں ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنی ہے. دوسروں کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے اور انہیں داخل کرنا ہے اور اپنے ایمان کو، اپنے جذبات کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ایمانی قوت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہو جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.